بلوچ ہے۔ میں بزرگ بلوچ لیڈر واحد قمبر کی بیٹی ہوں۔ بلوچ عوام میرے والد واحد قمبر کو بلوچ قومی سیاست میں ان کے کردار کی وجہ سے استاد واحد قمبر کے نام سے جانتی ہے۔ 1970 سے میرے والد ایک سیاسی کارکن اور رہنما کی حیثیت سے بلوچ قوم کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان کی سیاست اور بلوچستان کے سیاسی اکابرین کی اسلام آباد کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات میں کئی نشیب و فراز آئے، مگر میرے والد کی اپنی قوم سے وفاداری، محبت اور ان کے جائز مفادات کے دفاع کے لیے ان کے عزم و استحکام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے ایک ناپسندیدہ سیاستدان رہے ہیں۔ ریاستی اداروں سے ہمیشہ انہیں خطرہ رہا ہے۔ 14 مارچ 2007 کو پاکستان کے خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے پولیس کی مدد سے ان کے دوستوں کے ہمراہ گرفتار کر کے 9 مہینے تک جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ اتنے عرصے ٹارچر سیلز میں رکھنے کے بعد ریاستی حکام نے ان پر دہشت گردی کے 12 کیسز لگا کر ان کو پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ CID کے حوالے کیا، اور یوں وہ منظر عام پر آئے اور پاکستانی عدالتوں میں ان پر باقاعدہ مقدمات چلائے گئے۔ میرے والد کو 2011 میں کورٹ نے ان جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات سے باعزت بری کر دیا۔ اس کے باوجود ریاستی اداروں نے ان کی سیاسی نظریات کی بنیاد پر ان کے گرد گھیرا تنگ کیے رکھا۔ پاکستانی فورسز نے ہمارے گھر پر چھاپے مارے اور ہمارے گھر پر آتش ہتھیاروں سے حملے کیے۔ اس صورتحال نے میرے بزرگ والد کو روپوش رہنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ایک طویل عرصہ روپوشی میں گزارا۔ حالیہ عرصے میں ان کی صحت کمزور ہوتی گئی اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ انہیں کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہوئی۔ اسی وجہ سے وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد سے مغربی بلوچستان منتقل ہو گئے، جہاں سے انہیں علاج کے لیے ایران کے شہر کرمان میں لے جایا گیا۔ علاج کی دورانیہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی رہائش کا بھی اسی شہر میں بندوبست کیا گیا تاکہ انہیں متعلقہ ڈاکٹرز کے پاس جانے میں آسانی رہے۔ 19 جولائی 2024 کو میرے والد واحد قمبر خریداری کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ وہ اپنے گھر سے قریبی دکان سے خریداری کر رہے تھے کہ ایک ایرانی سفید رنگ کی گاڑی میں 4 آدمی آئے اور میرے والد کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ میرے والد نے مزاحمت کی اور قریبی دکانداروں نے بھی مداخلت کی کوشش کی، لیکن انہیں بھی دھمکی آمیز رویوں کے ذریعے دور رکھا گیا اور میرے والد کو اغوا کر کے لے گئے۔ چونکہ وہ کرمان میں ایک اجنبی تھے، اسی لیے بھی مقامی لوگ جو اس واقعے کے چشمدید گواہ ہیں اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ تاہم انہوں نے فوری طور پر میرے والد کے گھر میں اطلاع دی اور ساری صورتحال بیان کی۔ وہاں ان کے خیرخواہوں نے مختلف ذرائع سے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اب اس بات میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کے خفیہ اداروں نے اپنے ایجنٹس کی مدد سے تلاش کرنے کے بعد اغوا کر کے پاکستان منتقل کیا ہے اور یہاں وہ کسی خفیہ قید خانے میں رکھے گئے ہیں۔ عینی شاہدین کی بیانات، واقعاتی ثبوت اور استاد واحد قمبر کی شخصیت سے یہ واضح ہے کہ انہیں ریاست پاکستان کے اداروں نے اغوا کے بعد جبری لاپتہ کر رکھا ہے۔ میرے والد ایک بزرگ شخص ہیں جو عملی طور پر ایک نیم ریٹائر زندگی گزار رہے تھے۔ یقیناً ان کا بلوچ قومی سیاست میں ایک بڑا اور رہنمایہ کردار رہا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سچائی یہی ہے کہ ان کی صحت نے انہیں عملی جدوجہد سے دور رکھا تھا۔ جبری گمشدگی انسانیت کے خلاف ایک ایسا جرم ہے جسے کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، اور ایک بزرگ شخص جو زیر علاج تھے ان کو اغوا کے بعد جبری طور پر لاپتہ رکھنا جبری گمشدگی کے عمل کی شدت کو بڑھا کر اس کو مزید مجرمانہ بناتا ہے۔ ایسے میں یہ ملکی سالمیت کا معاملہ نہیں رہتا بلکہ ایک اندھے انتقام کی شکل اختیار کرتا ہے، اجتماعی سزا بنتا ہے جس نے بلوچستان کے ہر گھر کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے۔ معزز صحافیوں، میرے والد جن کی روپوشی کی وجہ سے ہم نے گزشتہ
17 سال ان کی جدائی میں برداشت کیے، دل کے مرض میں مبتلا ہیں۔ حال ہی میں ان کی انجیوپلاسٹی ہوئی ہے اور اسے دن میں کئی مرتبہ بروقت دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹرز نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ ان کی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو انہیں ہمیشہ لینی چاہیے اور ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہے۔ یہاں تک کہ یہ بات بھی کی گئی ہے کہ صرف مخصوص کمپنی کی دوائیاں استعمال کی جائیں تاکہ معیار میں فرق کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر انہیں بروقت دوائیاں نہ ملے تو ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ معززین، یہ سوال کہ انہیں کس لیے اغوا کیا گیا ہے، اس کا جواب اغوا کرنے والے بہتر دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے قیاس و خدشات بھی یہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی حکام بلوچ قومی تحریک پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی حراست کے دوران ان پر تشدد کیا گیا اور ان پر پریس کانفرنس کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تاکہ وہ ناکردہ گناہوں کا اعتراف کریں، لیکن انہوں نے یہ بات تسلیم نہیں کی۔ اب بھی شاید وہ تشدد اور نفسیاتی دباؤ کے ذریعے انہیں مجبور کر کے ایک جھوٹا بیانیہ سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اتنے عرصے وہ پاکستان کی قید میں ہیں، شاید روزانہ ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ معزز صحافیوں، ہم آپ کے توسط یہ بات بھی ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں کمزور کرنے کے لیے ان کی فیملی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرے والد واحد قمبر کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ریاست پاکستان اور اس کے عسکری ادارے ہوں گے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ خاندان ان کی جبری گمشدگی پر ہرگز خاموش نہیں رہے گی۔ ہم وہ تمام ذرائع استعمال کریں گے جن سے ان کی بازیابی اور رہائی کا امکان ہو۔ انسانی حقوق کے تمام اداروں اور بلوچ قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد حکام کو یہی پیغام پہنچانا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کریں اور استاد واحد قمبر کی بازیابی اور فوری رہائی ممکن بنائیں، کیونکہ انہیں جھوٹے مقدمات میں پاکستان کی ٹرائل کورٹ باعزت بری کر چکی ہے۔ ان پر ہمارے علم میں کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں بیرون ملک علاج کے دوران اغوا کر کے پاکستان لا کر قید میں رکھا جا سکے۔ شکریہ۔